انسانی تربیت کے لیے، تکمیل اخلاق کے لیے، بندہ مومن کی کردار سازی کے لیے، افکار و نظریات کو رجوع الی اللہ کا سبق دینے کے لیے جو انداز قرآن مجید نے اختیار فرمایا ہے وہ حکیمانہ بھی ہے، مؤثر بھی ہے اور بہت جلد سمجھ آنے والا بھی ہے۔ انسان کے ذہن و فکر میں جتنی چیزیں ابھر سکتی ہیں ان سب کے جوابات بھی، اس کو اپنی تعمیر کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے ان کے اختیار کرنے کا اسے پیغام بھی، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کی بارگاہ سے اسے ملے گا کیا، اس انعام کا اعلان بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاص خاصہ ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ انفال میں سے 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم نے دیکھیے یہاں ان تینوں آیات کے اندر کس مؤثر انداز میں اور کس خوبصورت پیرائے کے اندر ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اس طرح کی بنانی ہے کہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کے انعامات نصیب ہوں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، رب و رسول سے خیانت نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا حالانکہ تم جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرمایا کرتے تھے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا معاذ اللہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے خیانت کی۔ جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی، اور جس نے سنت کا ترک کیا اس نے نبی پاک سے خیانت کی۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، اس کی تمہیں خبر ہے، یہ اللہ نے تمہارے فطری تقاضوں میں بات رکھ دی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کسی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت ہے یا بہت بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کہ امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے، اور یہ ہمیں خبر ہوتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دیانتداری ہے کہ بددیانتی ہے، تمہیں خبر ہے۔ پھر ساتھ ہی آگے فرمایا بددیانتی بندہ کیوں کرتا ہے، کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں بددیانتی کا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال کی محبت میں بددیانتی کرتے ہو، اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے بددیانتی کرتے ہو تو فتنہ ہے، ان کو دیکھ کر بددیانتی کر رہے ہو۔ دیکھیے پہلے کہا بددیانتی نہ کرو، خیانت نہ کرو، اور ساتھ ہی جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں، جو اس کی وجہ بنتی ہیں، ساتھ ہی ان کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا مال اور اولاد اچھی طرح سمجھ لو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو مالک اگر یہ آزمائش ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تم دیانتداروں جیسی زندگی گزارو، متقین جیسی زندگی گزارو، امانت دار بنو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا، وہ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا۔ اللہ سے اگر ڈرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نور دے گا جس سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، یعنی تمہارے فیصلے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، تمہیں قوت فیصلہ نصیب ہوگی، اور مالک اتنا ہی ملے گا۔ تو 3 باتیں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت دے گا، اور دوسرا فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب تمہیں بخش دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں طے کر لیں،
بددیانتی ٹھیک نہیں ہوتی. جو آدمی ذرا سا بھی خائن ہوتا ہے نا تو وہ صرف مال کا خائن نہیں رہتا, وہ رازوں کا خائن بھی ہو جاتا ہے. وہ صرف پیسوں کی ہیرا پھیری نہیں کرتا, وہ تعلقات اور رشتوں کی ہیرا پھیری بھی کرتا ہے. وہ تو پھر اسلامی حکومت کے راز بھی کھولنے شروع کر دیتا ہے. جو لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہ پھر اتنے زیادہ بددیانت ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی امانت دار نہیں رہتے. جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے. فرمایا لا تخون اللہ والرسول, اللہ رسول سے خیانت نہ کرنا.